بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ و تعالی نے جنت میں جانے والوں کی بھی دو صفات کو بیان کیا اور جہنم میں جانے والوں کی بھی دو ہی صفات کو بیان کیا۔ کیسے بیان کیا؟ فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ جو شخص اس دنیا میں دین سے دوری اختیار کرے گا، اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کے مطابق زندگی نہیں گزارے گا، وآخر الحیات الدنیا، دوسری چیز دنیاوی زندگی کو ترجیحات میں رکھے گا، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اللہ اس کا ٹھکانہ جہنم بنا دے۔ اور دو ہی باتیں جنت والوں کے لیے فرمائی، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ جو آدمی اپنے نفس کی خواہشات کو پورا نہ کرے بلکہ اپنے نفس کی خواہشات پر قابو پائے، ان کو پورا نہ کرے، اور من خاف مقام ربہ، اور قیامت کے دن اللہ کے آگے کھڑا ہونے سے ڈر کر زندگی گزار جائے گا، اللہ کا خوف اور اپنی خواہشات کو پورا نہ کرنا، ہمارے یہ دو وصف ایسے ہیں، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، ایسے شخص کا ٹھکانہ اللہ جنت بنا دیں گے۔ حدیث پاک میں بھی کیسے آتا ہے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ سمجھدار آدمی وہ ہے تم میں سے جو اپنی خواہشات پر قابو پا لے اور مرنے کے بعد والی زندگی کے لیے تیاری شروع کر دے، والعاجز من اتبع نفسہ ہواها وتمنى علی اللہ۔ اور نادان آدمی وہ ہے جو ساری زندگی اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے پیچھے گزار دے اور آخرت میں اللہ سے امیدیں باندھے کہ اللہ معاف کر دیں گے، یعنی بغیر عمل کے معافی کی امید لگانا، فرمایا یہ نادانی ہے، سب سے زیادہ نادان آدمی۔ تو اللہ تعالی ہمیں اپنے خواہشات کو قابو پا کر آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔